حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ ابھی عبیدہ بن الجراح کی قیادت میں، چونکہ آپ کو حضرت عمر نے معزول کر دیا تھا، پہلے یعنی کمانڈر جو تھے وہ حضرت خالد تھے، لیکن حضرت عمر بن الخطاب نے انہیں خط لکھا کہ آپ کی کمانڈری ختم ہے، اب آپ پر ابھی عبیدہ بن الجراح جو ہیں وہ آپ کے بڑے ہوں گے، آپ ان کے ماتحت ہیں۔ حقیقت میں یہ خالد کے لیے بہت بڑا امتحان ہے، یہ کہہ دینا تو بڑا آسان ہے، اسی لیے دیکھیں نا بھی آج اتنا دور گزر گیا، آج بھی آپ کی فوج میں یعنی ابھی تک ایک ان کی نظام ہے کہ اگر ان کا جونیئر ان کا بڑا بن جائے تو اس کے اوپر جو سینئر ہے وہ استعفیٰ دے۔ کبھی میں اپنے جونیئر کو پھر کیسے سلام کروں جو کل میرے ماتحت تھا، آج وہ بڑا بن گیا، لہذا وہ ان کا ایک اصول ہے وہ فوراً استعفیٰ دے۔ کبھی بن گیا ٹھیک ہے، اس کے نصیب ہے، لیکن ہم اس کو سلام نہیں کر سکتے۔ تو حضرت خالد بن الولید کے لیے بھی یہ حکم جو ہے بڑا شاک تھا، لیکن آپ نے اپنی قوت ایمانی سے وہ حکم ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ، عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں خود پہنچایا کہ جی حضرت عمر کا یہ آرڈر ہے، اور آج کے بعد میں آپ کا ایک ادنا سپاہی بن کے بھی لڑوں گا، میرا جہاد جو ہے وہ اللہ کے لیے تھا، عہدے کے لیے تو نہیں تھا۔ اچھا، اس میں بھی بڑا ایک مشہور واقعہ ہے جو دشمنوں نے گھڑا ہوا ہے، انہوں نے یہ واقعہ بنایا ہے کہ جی حضرت خالد کو حضرت عمر نے عہدے سے کیوں ہٹایا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک جنگ کے موقع پر حضرت خالد بن ولید نے ایک آدمی کی بیوی سے عاشق ہو گئے، پھر اسی جنگ میں اس کے خاوند کو قتل کرا دیا اور اس کی بیوی سے خود نکاح کر دیا اور عدت کی بھی انتظار نہیں کی۔ حالانکہ اگر وہ مر گیا تھا تو اس کی بیوی کے لیے 4 مہینے 10 دن تو عدت ہے۔ اس لیے جب حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب کو اطلاع ملی تو انہوں نے ان کو عہدے سے ہٹا دیا۔ یہ بالکل 100% نہیں بلکہ 101% جھوٹ ہے۔ یعنی ایک آدمی کسی کی بیوی پہ عاشق ہو جائے، اس کو قتل کروا دے، پھر اس کی بیوی سے عدت کے بغیر شادی کر دے، صرف اس کو عہدے سے ہٹا دو، سزا کون دے گا قتل کی؟ یعنی حضرت عمر پر بھی اعتراض ہو گیا نا کہ انہوں نے انصاف نہیں کیا۔ بھائی جب اس نے قتل کیا تھا تو قتل کی سزا کا فیصلہ تو کرے نا، پھر اگر اس نے عدت کے بغیر نکاح کر دیا تو زنا ہے، پھر اس زنا کی سزا کا کیا فیصلہ ہوگا؟ تو یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ روافض اور شیعہ کے بنائی ہوئی باتیں ہیں، گھڑی ہوئی باتیں ہیں، اور جن کے اندر کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اصل واقعہ یہ تھا کہ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ جہاں بھی گئے ہیں، جس جنگ میں بھی آپ کو بھیجا گیا، اللہ کی رحمت سے فتح نے قدم چومے۔ اسی وجہ سے آپ کو حضور نے لقب دیا تھا سیف الرحمن، اللہ کی تلوار ہے۔ تو یہ بات جو ہے نا زبان زد عام ہو گئی بھی، حضرت خالد جہاں جائے گا فتح ہوگی۔ حضرت عمر کو یہ بات ناگوار گزری کہ لوگ تو پھر شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں کہ فتح کا مقصد یعنی خالد ہے، خالد ولید مر جائے تو مسلمانوں کو کبھی فتح حاصل نہیں ہوگی۔ کیا ہے، کیا عقیدہ ہے؟
عقیدے کو مٹانے کے لیے، چونکہ حضرت عمر ان چیزوں کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ جیسے حدیبیہ میں جس درخت کے نیچے حضور پاک نے بیعت کی ہے، وہاں کچھ صحابہ نے اپنی تلواریں لٹکائیں، حضرت عمر نے حکم دیا درخت کاٹ دو۔ حالانکہ تبرک بآثار الانبیاء میں تو اختلاف ہی نہیں ہے کسی کو، سب کے نزدیک جائز ہے، اس لیے صحابہ حضور کا بچا ہوا پانی لے کے اپنے چہروں پہ مل لیتے تھے، حضور کا لعاب دہن بھی ہاتھ میں لے کے چہرے پہ مل لیتے تھے، حضور کے کپڑے محفوظ رکھتے تھے، حضور کے ناخن محفوظ رکھتے تھے، حضور کے بال محفوظ رکھتے تھے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ باقاعدہ باب باندھا ہے کہ آثار الانبیاء سے تبرک پکڑنا جو ہے وہ جائز ہے۔ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود یاد رکھیں کہ دشمن جو ہے نا جی وہ تو دشمن ہوتا ہے، پھر صرف حضرت خالد پر تو اعتراض نہ ہوا نا۔ یہ واقعہ حقیقتاً اور ہر لحاظ سے غلط ہے، اس کی وجہ ہے کہ وہ نہ عقل کے مطابق ہے نہ نقل کے مطابق ہے۔ نقل کے مطابق یہ ہے کہ کسی کتاب میں اس کا حوالہ نہیں، اور عقل کے خلاف اس لیے ہے کہ پھر قتل کے مقدمے کا کیا کیا حضرت عمر نے؟ اس عورت سے نعوذ باللہ عدت میں آپ نے اگر نکاح کر دیا تو زنا کے فیصلہ کیا کیا آپ نے؟ یہ تو کوئی فیصلہ نہ ہوا کہ صرف عہدے سے ہٹا دو۔ تو اصل وجہ یہ تھی کہ حضرت عمر نے اس دماغوں میں جو خلل آ گیا تھا جی فتح خالد کے لیے ملتی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے انہیں معذور کر دیا۔ اور یہ حضرت خالد ولید کا کمال ایمان ہے کہ جو آدمی ان کے ماتحت تھا، اب ان کے ماتحتی میں آپ نے کہا کہ میں بالکل میں اللہ کے لیے جہاد کرتا ہوں، عہدے کے لیے تو نہیں کرتا۔ اچھا، اسی طرح جب آپ کے حضرت عمر کے زمانے میں رومن کے فوجوں سے مقابلہ تھا، حضرت خالد بن الولید کے ذمہ لگایا ابی عبیدہ نے کہ آپ اپنے ساتھ کچھ لوگ رکھ لیں، رات کو گشت پہ نکلیں، اگر کہیں سے دشمن کے حملے کا اندیشہ ہو تو اپنے مجاہدین کو جگا دیں فوراً، اور اندازہ بھی کریں کہ ان کی کل تعداد کیا ہے اور ان کا کس کس جگہ محاذ ہے، کس کس جگہ انہوں نے اپنا طاقت جمع کی ہے۔ تو حضرت خالد کے ساتھ تقریباً اس وقت 60 آدمیوں کا ایک یعنی فوجیوں کا وفد تھا، ان کو لے کے گھوڑوں پہ سوار ہو کے آپ چل پڑے، اور آگے جب گئے تو رات ہو چکی تھی، ڈھل چکی تھی، اور لوگ جو ہے نا وہ روم والے تو آپ کو پتہ ہے شرابی کبابی لوگ نے شرابیں شروع ہو گئی۔ تو حضرت خالد نے ساتھیوں سے کہا بھئی ان پہ ہم حملہ کیوں نہ کرتے ہیں، نشے میں بدمست پڑے ہوئے ہیں بدبخت۔ انہوں نے کہا خالد کیا کہہ رہے ہو، ان کی تعداد 60,000 ہے اور ہم 60 آدمی ہیں، 60,000 سے لڑیں گے؟ آپ نے فرمایا یار مدد جو ہے نا، فتح جو ہے وہ کبھی عدد پر تو موقوف نہیں ہوتی، فتح تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، وَالنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ فرمایا کہ اگر تم لوگ نہ بھی میرے ساتھ دو نا، میں تو حملہ کروں گا، میں تو اس موقع کو ضائع کرنا نہیں چاہتا۔ حضرت عمر نے خلاصہ یہ ہے کہ ان پہ حملہ کر دیا، وہ بھی ہڑبڑا گئے، جاگ گئے، چلو حملہ کر دیا، 10 پہ 20 پہ 1000 کا لشکر تھا، باقی تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا نا۔ حضرت ابی عبیدہ اپنے خیمے میں سوئے ہوئے تھے کہ خواب میں انہیں کہا گیا کہ بھئی ابی عبیدہ تم آرام کر رہے ہو اور خالد دشمنوں میں گھر گیا ہے، اٹھو اس کی مدد کے لیے۔ ابی عبیدہ ہڑبڑا کے اٹھے، فرمایا الرحیل الرحیل الی نصرت خالد، جلدی لشکر تیار ہو جاؤ۔
حضرت ابی عبیدہ فرماتے ہیں کہ ہم جلدی سے جتنے جلدی نکل سکتے تھے، جو تیار جلدی نکلیں باقی آ جائیں پیچھے سے، تو میں نے دیکھا کہ 2 گھوڑ سوار جو ہیں وہ ہماری اس نظم کو، ہماری صف کو چھوڑ کے آگے نکل رہے ہیں ہم سے۔ ابو عبیدہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے گھوڑے کو مہمید لگائی، میرا گھوڑا بہت تیز تھا، میں نے ان دونوں کو آواز دی کہ ٹھہر جاؤ، دشمن ہو تو مقابلہ کرو، اگر دوست ہو تو ہماری نظم کو توڑ کے کیوں ہم سے آگے جا رہے ہیں؟ تو ان میں سے ایک نے کہا ابی عبیدہ میں خالد بن الولید کی بیوی ہوں، میں نے جب آواز سنی کہ خالد جو ہے وہ دشمنوں کے گھیرے میں گھر گئے ہیں تو خیمے میں نے نظر ڈالی تو وہ جو ٹوپی مبارک ہمیشہ سر پہ رکھتے تھے تو وہ خیمے میں رکھی ہوئی تھی، تو میں نے کہا بھی خالد وہ ٹوپی بھی بھول گئے ہیں اور پھر اس ٹوپی کے بغیر آج پھر شاید ان کو فتح نہ ملے۔ تو میں نے کوشش کی کہ کسی شکل میں ان تک یہ ٹوپی پہنچا دوں۔ اصل پتہ ہے کیا چیز تھی؟ اس ٹوپی میں بال مبارک تھے حضرت پاک۔ حضرت خالد نے اس ٹوپی کے اندر حضور کے بال سلائے ہوئے تھے اور وہ ٹوپی رکھ کے پھر جہاد کرتے تھے، تو کیسے فتح نہ ہو؟ تو انہوں نے کہا اب ناراض نہ ہوں، میں کوشش کرتی ہوں کہ کسی طرح وہ ٹوپی ان کو پہنچا دوں۔ بی بی فرماتی ہے کہ جب ہم میدان کارزار میں پہنچے تو اندھیرے میں اور گرد و غبار میں صرف تلواریں چمکتی ہوئی نظر آتی تھی اور کوئی پتہ نہیں لگتا تھا اب خالد کو کیسے ڈھونڈیں۔ کہتے کہ اسی اسنا میں نے سنا کہ خالد نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، میں کہا خود یا خالد، وہ بھی میری آواز پہچان گیا کہ میری بیوی کی آواز ہے، پلٹے اور مجھ سے ٹوپی بھی اور ٹوپی سر پہ رکھی، ابو عبیدہ کی فوجیں بھی پہنچ گئیں، اللہ نے خالد کو فتح دے دی۔ تو اب یہ واقعات جو ہے نا یہ 1-2 کا مقابلہ کرے گا یا 1-10 کا، وہ قانون ہے۔ قانون کے علاوہ جو حالات ہوتے ہیں وہ مستثنیات ہوتے ہیں کہ کسی پیغمبر کا معجزہ ہو جائے یا کسی اللہ والے کی کرامت ہو جائے۔ اسی لیے ایک بہت بڑے انگریز صحافی نے مسلمانوں پر ایک مؤتمر کے موقع پر اعتراض کیا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، آپ کہتے ہیں کہ آپ کا خدا جو ہے وہ عدل فرماتے ہیں، ظلم سے پاک ہیں، نا انصافی سے پاک ہیں، ان کا ہر فیصلہ جو ہے وہ عدل پہ ہوتا ہے۔ تو علماء نے کہا بالکل ہمارا ایمان ہے کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ ذرے کے برابر بھی کسی بھی ظلم نہیں کرتے۔ اور نے کہا اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ خالد جیسا مجاہد جو خود فرماتی ہے کہ میرے سر سے لے کر پاؤں تک حتیٰ کہ شرمگاہ پر بھی 2 انچ جگہ خالی نہیں ہے جہاں مجھے تیر یا تلوار یا نیزے کا زخم نہ لگا ہو، جس نے اتنی بڑی قربانی دی وہ بستر پہ مر رہا ہے بغیر شہادت کی موت کے، اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ انا اموت کا موت الحیوان، میں تو حیوانوں کی موت مر رہا ہوں، مجھے شہادت تو نہ ملی۔ تو یہ آپ کے خدا کا انصاف کہاں ہے کہ ان کو کیوں نہیں اتنی قربانیوں کے بعد شہادت ملی؟ تو الحمدللہ آگے بھی علماء حق تھے، انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ کے ہر فیصلے میں راز ہوتے ہیں، اللہ حکمت والے ہیں۔ اصل بات یہ تھی کہ حضرت خالد کو شہادت تو تب ملتی نا جب کافر کے ہاتھ سے شہید ہوتے، اور کافر کے ہاتھ سے شہید ہوتے تو اللہ کی تلوار کافر توڑ ڈالتا۔ ان کا تو لقب تھا سیف الرحمان کہ اللہ کی تلوار ہے، اللہ کیسے گوارا کر سکتے تھے کہ اس کو کافر توڑ ڈالے؟ اللہ کی تلوار کو اللہ خود توڑے گا اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں توڑ سکتی ہے۔ تو
تو اللہ کی شان یہ حالات ہوتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں. جیسے کسی شیعہ نے اعتراض کیا تھا کہ سیدنا ابو بکر کو شہادت کیوں نصیب نہیں ہوئی، حالانکہ شہادت تو بہت بڑا مرتبہ ہے. تو انہوں نے جواب دیا، بزرگوں نے، انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے حضور کو شہادت نصیب نہیں ہوئی، ابو بکر تو تصویر ہے محمد مصطفیٰ، پھر ان کو کیسے شہادت نصیب ہو سکتی؟ حضور کو بھی شہادت کا مرتبہ اللہ نے دیا کہ جب موت کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا یا عائشہ ھذا اوان انقطاع ابہری، اس وقت میری آنتیں کٹ رہی ہیں، من سم الذی اکلت بخیبر، وہ جو مجھے خیبر میں زہر دی گئی تھی اس کا اثر آج ظاہر ہو رہا ہے، تاکہ اللہ کا نبی بھی شہادت کے مرتبے پہ فائز ہو جائے. تو ان کو بھی اللہ نے اس زہر کی وجہ سے شہادت دی، اور ابو بکر کو بھی جیسے سانپ نے ڈسا تھا اس شہادت کی وجہ سے اللہ نے موت دی. اور دوسرا انہوں نے کہا ظالمو غور کرو، حضور پاک آپ شہید نہیں ہوئے لیکن آپ کا نواسہ حسین شہید ہوا ہے. اگر حضرت ابو بکر شہید نہیں ہوئے تو آپ کا نواسہ حضرت عبداللہ ابن زبیر شہید ہوا ہے، بی بی اسماء کا بیٹا. وہ تو بالکل کاپی ہے محمد مصطفیٰ، وہ تو تصویر ہے محمد الرسول اللہ. وہ تو اتنے حضور میں فنا ہو چکے تھے کہ صحیح حدیث میں ہے کہ جب مدینہ شریف ہجرت میں آئے تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ مدینے والے آگے پہلے مجھے ملتے تھے، بعد میں حضور کو ملتے تھے، ان کو پتہ نہیں لگتا تھا کہ اللہ کا نبی کون ہے. ایسا رنگ چڑھا تھا. حضرت ابو بکر کہتے ہیں پھر میں نے سوچا کہ یہ تو بیچارے دھوکے میں پڑ رہے ہیں، تو ایک جگہ سے دھوپ آ رہی تھی، میں جلدی جلدی کپڑا لے کے حضور پر سایہ کر کے کھڑا ہو گیا. ایک تو دھوپ نہ آئے اور دوسرا پتہ لگ جائے کہ خادم کون ہے اور مخدوم کون. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں قانون الگ ہوتے ہیں اور اللہ کے انعامات الگ ہوتے ہیں. جہاں اللہ کی مدد آتی ہے پھر وہاں قانون نہیں، وہاں تو پھر اللہ کی رحمت ہی رحمت ہوتی ہے. اب جیسے مقام بدر دیکھ لیں کہ کہاں 313 اور کہاں 1000 کا لشکر. اور جب اللہ کی مدد نہ آئے، اب یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، کہ جب تم حنین کی جنگ میں گئے ہیں تو تمہارے ساتھ 12000 کا لشکر تھا، تو صحابہ کہنے لگے آج ہمیں کون شکست دے سکتا ہے؟ شکست آ گئی. وَكَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ. کتنی چھوٹی جماعتیں ہیں جو اللہ کی مدد سے بڑی بڑی جماعتوں پہ غالب ہو جاتی ہیں. تو اصل میں ان میں یہ احکام ہیں. واللہ اعلم.